السلام علیکم تمام گروپ ممبرز کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ 2 راتیں پہلے قمر زیدی صاحب نے اپنے صرف سچ گروپ میں کچھ میٹنگ انوائٹ کی تھی، کچھ لوگوں کو ایڈ کیا تھا، اور اس میں تقریباً میرے خیال میں کوئی 8 لوگ ایڈ کیے تھے قمر زیدی صاحب نے، اور ایک فیمیل کو ایڈ کیا تھا۔ ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا یہ تھا کہ جو نیا سسٹم متعارف کرانے جا رہے ہیں یا جو پروپوزل دیا گیا میٹنگ میں، اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے، اس پر بحث ہونی چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ خیر، ان کو ایڈ کیا گیا، ان سب کو ایڈمن بنایا گیا، اور گروپ میں سیف الرحمان نیازی کے سجے انڈے کو بھی ایڈ کیا گیا، ملک ریاض کو، اور اس کے کھبے انڈے کو بھی، ملک نوید کو بھی ایڈ کیا گیا، اور بیچ میں سیف الرحمان کے سجے کھبے انڈے کے بیچ میں جو لٹکتا ہوا عمران خواجہ ہے اس کو بھی ایڈ کیا گیا۔ لیکن چونکہ یہ سارے کے سارے یہ انڈے اور یہ لٹکتے ہوئے چمچے یہ فائنل کر کے آئے تھے، یہ ڈیسائیڈ کر کے آئے تھے، فیصلہ کر کے آئے تھے کہ اگر گروپ میں پٹھان ہوا تو ہم نے بولنا نہیں ہے، ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے، قمر زیدی صاحب کو رسپیکٹ ہی نہیں دینی، قمر زیدی صاحب کی بات ہی ہم نے نہیں سننی، ہم نے گروپ لیفٹ کر کے بھاگ جانا ہے۔ اور یہ اپنے ساتھ ایک باندری لے کے آئے تھے، باندری، وہ وظیفوں والی باندری، تو وہ باندری بھی لیفٹ کر کے چلی گئی، یہ لٹکتا ہوا اس کا خواجہ بھی جو ہے وہ لیفٹ کر کے چلا گیا۔ خیر، اس کا کھبا سجا جو انڈے ہیں سیف الرحمان کے وہ تو گروپ میں موجود رہے۔ بعد میں پھر اینڈ پر ایک اور ان کا ایک چمچہ جو ہے وہ بھی گروپ لیفٹ کر کے چلا گیا۔ وہ عمران خان صاحب سے ایک مرتبہ بھارت میں کسی نے پوچھا تھا کہ یہ قوم کیا ہوتی ہے، اس نے کہا قوم صرف 2 ہیں، ایک انسان اور ایک پٹھان۔ تو ان کو بھی پتہ ہے یار، گروپ میں قمر زیدی صاحب کے گروپ میں ایک پٹھان موجود ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے نہ تو ان کی یہ بول سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ ڈسکشن کر سکتے ہیں، ان کی وہاں پہ بولتی بند ہو جاتی ہے، فیس بک پر جا کر، گروپوں میں جا کر پھر ماں بہن کی گالیاں دینا، بس یہی کام ہے نا ان کا، یہ اس کے علاوہ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک وہ سہیل نام کا کوئی وہ جو عمران کا سجا انڈا ہے، ٹھیک ہے، عمران خواجہ کا جو سجا انڈا ہے سہیل، یہ وہ والا وہ طارق سہیل راؤ کی میں بات نہیں کر رہا جو یوٹائل کا مالک ہے، وہ نہیں، یہ دوسرا ایک سہیل ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ میٹنگ میں آئے، ان کو ایڈمن بنایا گیا، ان کو قمر زیدی صاحب نے بہت زیادہ عزت دی، بہت زیادہ رسپیکٹ دی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کتے کو کھیر ہضم نہیں ہوتی، تو یہ جو کتے پالے ہوئے ہیں سیف الرحمان نیازی نے، یہ جو راجہ ہے، یہ جو ریاضہ ہے، یہ راجہ ریاضہ نے جو ہے نا جو کتے پالے ہوئے ہیں، جو ملک نوید نے کتے پالے ہوئے ہیں، تو ان کے بس کا بیٹا کام نہیں تھا بات کرنا، وہاں پر جواب دینا، سوال کرنا ان کے بس کا کام نہیں تھا۔ یہی قمر زیدی صاحب نے غلطی کی کہ ان نیچ، گھٹیا، بغیرت، ٹٹو قسم کے لوگوں کو اس نے عزت دی اور گروپ میں ایڈ کیا۔ لیکن یہ ان کی اوقات ہے، اوقات ان کی پتہ چل چکی ہے قمر زیدی صاحب کو، ٹھیک ہے۔ قمر زیدی صاحب بھائیوں کی طرح ہیں، ریسپیکٹ کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، ہر لحاظ سے عزت کرتا ہوں، لیکن جہاں پر لگے گا کہ نہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہاں پہ الحمدللہ اتنا دین ایمان ابھی باقی ہے کہ میں اس کو روک سکتا ہوں، اس کو کہہ سکتا ہوں کہ نہیں سر آپ یہاں پہ غلط ہیں۔ تو یہ ایک وائس میسج کر رہا ہوں، کیونکہ لوگوں نے گروپ میں پوچھا اچھا یار وہ جو آپ نے ہم نے آپ کو سوال، کیونکہ میں نے گروپ میں ایک میسج کیا تھا کہ بھائی آپ نے قمر زیدی صاحب سے یا سی ای او سیف الرحمان بھگوڑا صاحب جو آج میرے گروپ چھوڑ کے بھاگ کے چلا گیا، ٹھیک ہے، جو کچھ اس کے ساتھ کیا میں نے، اچھا تو اس کے لیے کوئی سوال کہ یہ جو ٹرک کی بتی والا ہے، یہ جو راجہ ہے، راجے کے بارے میں کوئی سوال، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں گروپ ایڈمن تھا اس وقت، میں بات کر سکتا تھا، تو لوگوں نے مجھے ان باکس میں میسیجز کیے، وہ کچھ سوال میں نے قمر زیدی صاحب سے بھی پوچھے، اس میں تھوڑے سخت سوال تھے، ہو سکتا ہے قمر زیدی صاحب کو تھوڑے سوال برے لگے ہوں، لیکن وہ میرے اپنے ذاتی کم سوال تھے، لوگوں کے زیادہ ٹیکنیکل سوال تھے۔
تو بات یہ ہے کہ میں ظاہر سی بات ہے مجھے تو اب کچھ نہ کچھ مجھے تو اسٹیٹمنٹ دینی ہے، کیونکہ کل بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ جو فائنل میٹنگ کی جو فائنل اسٹیٹمنٹ وہ آپ نے نہیں دی. تو میں نے کہا چلے میں فی الحال جو ہے نا یہ جو سیف الرحمان کے سجے کھبے جو انڈے ہیں ان کا بھی ذکر کر دوں، اور سیف الرحمان کے انڈوں کے بیچ میں جو لٹکتا ہوا عمران خواجہ اس کا بھی میں ذکر کر دوں. تو یہ ذکر میں نے سب کا کر دیا ہے، اور ان لوگوں کی اوقات آپ کو پتہ چل چکی ہے کہ ان حرامیوں کی، بغیرتوں کی، دلوں کی، بھڑووں کی ان کی کیا اوقات ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم نیکسٹ آڈیو میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. السلام علیکم. آپ کون صاحب ہیں میں نہیں جانتی. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہ وائس نوٹ جو ہے فارورڈ کیا. اور یہ کون صاحب ہیں میں قطعی طور پہ یہ بھی نہیں جانتی، نہ ان کے نام سے وقوف رکھتی ہوں. لیکن یہ جو اوقات کر رہے ہیں، بخدا اوقات تو یہ اپنی بتا رہے ہیں، نسل اپنی بتا رہے ہیں، تربیت اپنی بتا رہے ہیں. کیونکہ ہر انسان اپنے ماحول، اپنے ماں باپ، اپنے خاندان کی پریزنٹیشن ہوتا ہے. وہ کیا بات کر رہا ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، کس نہج پہ پرورش ہوئی ہے، وہ اس کے الفاظ بتا دیتے ہیں. کسی انسان کا یہ بندہ لحاظ نہیں کر رہا، سو اس کو تو انسان کہنا ہی نہیں چاہیے کہ انسانیت کا کردار زندہ ہو تو بندہ انسان ہوتا ہے. تو یہ آدمی نہیں دیکھ رہا کہ راجہ ریاض صاحب اس سے عمر میں بڑے ہیں. چلو عمران خواجہ صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، ان کا ہوا ہوگا کچھ ان کے ساتھ، یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے نمبر ایک انہوں نے میرا لحاظ نہیں کیا. سو ان کے والدین نے، ان کی والدہ نے ان کو عورت کا احترام نہیں سکھایا. کیونکہ جس میں رتی برابر بھی ایمان ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں کی عمر کی ہے تو ماں کی طرح ہے، بہن کی عمر کی ہے تو بہن کی طرح ہے اور بہن کے لیول پہ ہے. اس کے اندر انسانی اقدار روشن ہوتی ہیں جو ان کے اندر قطعی طور پہ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں باندری ہوں اور وظائف بتانے والی. میری صحت پہ قطعی طور پہ اثر الحمدللہ نہیں پڑا. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک بندہ جو، یا ایک بندی جو اللہ کا ذکر بانٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر بتا رہی ہے، وہ اللہ کا ذکر بتانے پہ بھی اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ اس بندے کا اپنا لیول کیا ہوگا، وہ کتنا ایک مسلمان ہوگا، اس کے اندر کتنے ایک ایمان ہوگا، اس کے اندر کتنی ایک انسانیت ہوگی. وہ خود بتا رہے ہیں. راجہ سیف الرحمان صاحب تو بھگوڑا ہو گئے، راجہ ریاض صاحب عمر رسیدہ انسان ہیں، ٹیلنٹڈ بندے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، یہ ہیں وہ بھی گندا انڈا ہو گئے، ملک نوید بھی گندا انڈا ہو گئے، خواجہ عمران تو خود ہی ہو گیا. اب میری نہ ان سے بات ہے، کوئی انٹریکشن نہیں ہے، کوئی لڑائی بھڑائی نہیں ہے، کوئی میری طرف سے ان کو غلط بات نہیں پہنچی، اور بلکہ غلط بات میں کسی کے لیے بھی نہیں کرتی. رہی بات گروپ میں نہ بولنے کی اور ہماری اوقات کچھ نہ ہونے کی، تو کیا میں نے قمر زیدی بھائی کو کہا کہ آپ مجھے گروپ میں ایڈ کریں؟ جب میں ان کے گروپ میں گئی تو بقدر ضرورت میں بولتی رہی ہوں. وہ ایک پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان ہیں. ان الفاظ پہ میرا بہت لوگوں سے ٹاکرا ہوا ہے، لیکن میری اپنی جو ذاتی رائے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اختلاف رائے کسی بھی پوائنٹ پہ، کسی بھی چیز پہ رکھنا ایک علیحدہ امر ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے بندے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، طریقے سے بات سنتے ہیں، طریقے سے بات کرتے ہیں، سر سے میں ان کی عزت کرتی ہوں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ان کی دو بہنوں جیسی ایک بہن ہوں، تو میرے سر آنکھوں پر، میرے لیے تو وہ میرے بھائی ہیں. اب مجھے تو پتہ نہیں مجھے گروپ میں ایڈ کیا گیا. راجہ ریاض صاحب دوسری طرف مصروف تھے، جو کہ میری نالج میں ہے کہ کہاں مصروف تھے اس وقت، کیونکہ میں بھی وہیں پہ تھی. ٹھیک ہے. اب میں گروپ کو نہیں دیکھ سکی. میں نے جب گروپ کو دیکھا تو وہاں پہ یہ بات یا یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جن لوگوں کو ہم نے اس وقت ایڈمن بنایا اور وہ نہیں بولے، تو کل کو اگر وہ کوئی بات کریں گے تو میں ان کو رپلائی نہیں کروں گا. میں فوراً لیفٹ کر گئی. ٹھیک ہے. اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے پیٹھ پیچھے کیا بات ہو رہی ہے. اب ہر وقت فون ہاتھ میں رکھ کے یا دوپٹے سے ٹانگ کے ہم نہ کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، باقی بھی معمولات بھی ہماری زندگی کے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں کہ سارا وقت فون پہ بزی ہوں. تو وہ بندہ بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر جانے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے قطعی طور پہ انحراف کرتے ہوئے، اپنے کو بڑا ترمخان سمجھتے ہوئے یہ بندہ برا کہے جا رہے ہیں. ہمیں بھی، مجھے تو اس نے باندری بنا دیا بھائی. اچھا، میری صحت پہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن بخدا اس بندے نے اپنی اوقات بتا دی ہے. مجھے اس سے، اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں بھائی، کمپنی میری نہیں ہے، مجھے قطعی قسم کا کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے میرے کمیونٹی میں.
جتنے لوگ ہیں اچھے ہیں، عزت دیتے اور عزت دو اور عزت لے کے اصول پہ میں کاربند ہوں. وہ سارے عزت کرتے ہیں، میں انہیں عزت دیتی ہوں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے جو کہا اس کا جواب اس کو اللہ کو دینا پڑے گا. اور اگر یہ مسلم ہے اور اگر اس کو پتہ ہے کہ قرآن میں کچھ احکامات اور کچھ اقدار بتائی گئی ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں، تلک حدود اللہ ہے کہہ کے جو باقاعدہ بندے کو بتایا گیا، وارن کیا گیا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اگر کچھ ایک بھی اس کے علم میں آ گئی تو پھر تو اس کو ماننا پڑے گا کہ یہ تو اس طرح کہہ کہ مجھے میرا مجرم بن گیا، راجہ صاحب کا بھی بن گیا، دیگر اصحاب کا بھی بن گیا. تو بھائی لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، ان کے لیے اتنا دین، میں ان کے لیے ان کا دین. میں ایسے لوگوں سے لا تعلق ہوں، میں ایسی گندگی میں جو ہے نا، میں نہ اس میں پتھر مارتی ہوں، نہ میں اپنے دامن کو داغدار کرتی ہوں. اللہ اللہ خیر صلاح. بہرحال اللہ ان کو بہت اجر عطا کرے اس پہ جو انہوں نے مجھے اس وقت کہا جب میرا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی بحث مباحثہ، کوئی گالم گلوچ نہیں تھی، اور انہوں نے ایسے مفت میں مجھے بھی لپیٹ میں لے لیا اور دیگر اصحاب کو بھی. بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے، میں پہلے بھی بڑی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ سیف ارمان نیازی، میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ واقعی بڑا لکی آدمی ہے. یہ جتنی باتیں یا جو وائس نوٹس وغیرہ آپ نے مجھے بھیجے ہیں، یہ صرف آپ نہیں، مجھے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بھیجے ہیں، روز سنتے ہیں. اور ایک بڑی ایک دم سے ایکسٹریم پہ جسے کہتے ہیں ایک موو چلی، اور اس موو میں جو کچھ ان لوگوں نے کیا. اب فار ایگزامپل اگر کسی نے کوئی سنسیئر ایفرٹ کی کہ بھئی اچھا یار ہم آگے بڑھ کے تو ذرا کوئی معاملات کو کوئی سلجھاؤ کی طرف لاتے ہیں، تو ان کے لیے فوری طور پہ الزام لگ گیا کہ جی بک گئے. ریزن یہ وہ ٹولہ ہے کہ جس کو دنیا جانتی ہے کہ ان کا ایک آنا ٹکا نہیں لگا ہوا ہے. میں لیڈنگ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ڈیفرنٹ گروپوں میں لیڈ کرتے ہیں. جلاؤ گراؤ بھڑکاؤ گالی گلوچ برگیڈ جو تیار کیا گیا نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سارے نہیں. تو چونکہ اب ہر شخص کو تو پتہ نہیں ہے کہ بھئی ان کا بیک گراؤنڈ ہے ان فیکٹ ہے کیا، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس طریقے سے دیڑیاں لگاتے ہیں. تو خیر قصہ مختصر یہ کہ ایک تو انہوں نے ان لوگوں کو کرٹیسائز کیا، ان کے اوپر بہتان لگائے. پھر رہتی سہتی کسر جو ہے نا، دیکھیں ایک گروپ ہے، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں. وہاں پہ ننگی ننگی گالیاں دینا، اچھا پھر گھر کی خواتین کے لیے بات کرنا. کوئی بھی ماں بہن بیٹی والا شخص، میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص جس میں ذرا بھی رتی بھر بھی غیرت نام کی چیز ہوگی نا، یا واقعی پھر اللہ معافی دے، میں نہیں سمجھتا، یا ہو سکتا ہے اس کے گھر کا ماحول ہی ایسا ہو، پھر گھر کی خواتین کو بھی شاید وہ اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہوں گے. جس طرح کی لچر قسم کی گفتگو کی جاتی ہے سیف صاحب کی فیملی کے لیے، خواتین کے لیے، اور حیران کن طور پہ میں حیران رہ گیا کہ پھر وہ خاتون یا وہ خواتین سیم وے میں پھر اس کو آگے انجوائے کرتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو صرف کھیل تماشا ٹھٹھا گروپ ہے، ان کا کام ہے صرف بھڑکانا، چسکے لینا، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے وہ سی او بڑا بزدل آدمی ہے، وہ گروپ چھوڑ گیا. بھائی بات یہ ہے کہ گند میں کون بندہ بٹا مارے گا؟ کسی کا دماغ خراب ہے؟ آپ اس کو گالیاں دو اور اس سے آپ ایکسپیکٹ کرو کہ وہ چپ کر کے آپ لوگوں کی باتیں سنتا رہے یا وہ آپ کے لیول پہ گر جائے. تو دنیا کو سمجھ لگ گئی. پھر ششونگڑی چھوڑی جاتی ہے، جو اس کو گالیاں دے گا، جو اس کو پریشر ڈالے گا، وہ اس کو پیسے دے دے گا. او بھائی کوئی ایک ایگزامپل تو سامنے لے آئے نا، بڑے بڑے بلیک میلرز آئے نا، بڑے کوئی ایک ایگزامپل سامنے لے آئے کہ جو اسے پیسے لے کے گیا ہو. مقصد صرف ان کا کیا ہے کہ بھائی شاید ہم اس طریقے کی کوئی حرکتیں کریں گے تو سانوں کچھ لگ جائے گا، سانوں کچھ مل جائے گا. لیکن
الحمدللہ وہ لکی ہے. یہ لوگ خود بخود ایکسپوز ہو رہے ہیں. ان کے لب و لہجے، ان کی گفتگو، ان کی بھاشن بازیاں، یہ سارا کچھ تو اب کم از کم لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بھائی سیریس اور نان سیریس لوگ کون ہیں، ایشو پہ بات کرنے والے کون لوگ ہیں، اور صرف ٹھٹھا تماشا، گالی گلوچ، چلو چلو اسلام آباد چلو، تو فلانی جگہ چلو، تو ٹیرا چلو، دوسروں صرف کندھے تلاش کر رہے ہیں کہ بندوق رکھیں کس کے کندھے پہ. اپنا کندھا کوئی بھی پیش نہیں کرتا، وہ صرف کندھوں کی تلاش میں. وہ کہتا تو نکل، وہ کہتا تو نکل، وہ کہتا تو یہ کر، وہ کہتا تو وہ کر، کرتا کراتا کچھ بھی نہیں ہے. اور آخری بات، یہ جتنا سٹف اب اکٹھا ہو گیا نا، گالی گلوچ اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو پھر آفٹر آل ملک میں قانون تو ہے نا. اور جب پھر وہ اپنا قانونی حق استعمال کرنا چاہے گا سیف الرحمان، یا وہ چاہتا ہے، تو پھر چیخیں کیوں نکلتی ہیں؟ پھر حوصلہ بھی رکھو نا بھائی. جس طریقے سے آپ کو حق ہے، سیم حق اس کو بھی ہے. لیکن وہ ابھی تک برداشت کر رہا ہے. اور میرا ہمیشہ سے ایک اصول رہا ہے کہ چاہے وہ گورنمنٹ ہو، تو چاہے وہ مینجمنٹ ہو، تو چاہے وہ سی او ہو، یہ ایک پھلدار درخت کی طرح ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کو بٹے پڑتے ہیں. لیکن برداشت کی بھی تو آخر ایک حد ہوتی ہے نا. ایک ہوتا ہے تنقید کرنا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنا. ایک ہوتا ہے یار ماؤں بہنوں کی ننگی گالیاں دینا، اور اس کے گھر کی خواتین کو ڈسکس کرنا، اور پھر خواتین ہی اس کے اوپر چسکے لیں، تو پھر وہ کس کیٹیگری کی ہوں گی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سم ٹائم، جسے کہتے ہیں بہت ہی بلو دا بیلٹ. اور کیا کہوں، میرے پاس شاید مناسب الفاظ نہیں مجھے میرے ذہن میں ساتھ آ رہی. لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، اور بہت جلدی کر دیا. ادروائز پتہ نہیں کتنے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے اور پھر پتہ نہیں کیا ہوتا. تو اس لیے ٹینشن ناٹ، اللہ پاک انشاءاللہ کرم کرے گا.